بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان جرنیل اور ان کی فتوحات۔ آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے بہت سے بہادر فوجیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی ہمت اور بہادری کی وجہ سے ایسی فتوحات حاصل کی جو ناقابل تسخیر تھے اور دنیا کو حیران کر دیا۔ ان بہادر ہستیوں کو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 1 پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے دوسرے خلیفہ تھے اور ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتوحات حاصل ہوئے اور دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام الخطاب تھا۔ یہ تاریخ کے سب سے طاقتور اور با اثر حکمران تھے۔ یہ مکہ میں شروع کے دور میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام دنیا کے سب سے بڑی طاقتور کے طور پر ابھرا تھا۔ فارس اور بازنطین، مشرقی رومن جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ صرف 10 سال کی مختصر مدت میں فارس، بازنطین، شام، فلسطین، مصر اور ترکی کا کچھ حصہ اسلام کے زیر دست آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محض ایک فاتح ہی نہیں تھے بلکہ بہترین منتظم بھی تھے۔ انہوں نے دنیا کو ایک ایسا زبردست اور منظم نظام قائم کر کے دکھایا جسے آج بھی دنیا کے بہترین ممالک اپنا کر ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ رسول نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں سے کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے حد بہادر انسان تھے۔ جس کام کو کرنے کا سوچتے اسے پایا تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بڑے بڑے بہادر جنگجو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زیر نہیں کر سکے۔ وہ بے حد عقل مند اور ذہین صحابی تھے۔ ایک بار صحابہ کرام خیبر کی جنگ میں قلعے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ہمت جواب دینے لگے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں علم آیا اور انہوں نے اپنے بازو سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے بھی 40 لوگ درکار ہوتے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیدر کا خطاب ملا جس کا مطلب اللہ کا شیر ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب سیف اللہ تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت مختصر افواج کے ساتھ بازنطین اور فارس جیسے عظیم طاقتوں کو اکھاڑ پھینکا۔ ان کی ساری زندگی جنگ کے میدان میں گزری لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، جس کا انہیں آخری وقت میں بہت دکھ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ وہ جس جنگ میں حصہ لیتے اس جنگ کو جیت جاتے تھے۔ نمبر 4 پر طارق بن زیاد ہے۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے۔
موسیٰ بن نصیر نے انہیں اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ طارق بن زیاد اپنی فوج لے کر اسپین کے ساحل پر اترے اور اپنی ساری کشتیاں جلا ڈالیں اور اپنی فوج سے کہا، فتح یا شہادت، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، اور پھر مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ نمبر 5، محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم محض 17 برس کے تھے جب انہوں نے راجہ داہر کی فوج کو شکست دی۔ راجہ داہر ایک ہندو راجہ تھا۔ اس نے چند مسلم خواتین اور بچوں کو اپنا یرغمال بنا لیا تھا۔ ان خواتین میں سے ایک نے مسلم حکمرانوں کو دہائی دی۔ جب اس وقت کے مسلم حکمران کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے محمد بن قاسم کو فوج لے کر سندھ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان خواتین اور بچوں کو آزاد کروا سکے۔ محمد بن قاسم وہ سپہ سالار تھا جس نے پہلی بار ایشیا میں اسلام متعارف کروایا۔ نمبر 6، محمود غزنوی۔ محمود غزنوی غزنی کے حکمران تھے۔ یہ جگہ افغانستان میں واقع ہے۔ انہوں نے برصغیر میں ہندوؤں سے جنگ کی اور ہندوؤں کے سب سے بڑے مندر سومناتھ پر 17 حملے کیے اور کامیاب ہو کر مندر میں موجود تمام بت گرا دیے۔ ان میں سومناتھ نامی بت سب سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں ہندوؤں کا کہنا تھا کہ اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا اور نہ اسے توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوؤں نے محمود غزنوی کو بت نہ توڑنے پر بیش بہا قیمت دینے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا پسند کروں گا، اور سومناتھ کا بت توڑ ڈالا۔ نمبر 7، نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی ترک زنگی خاندان کا ایک بہت طاقتور حکمران تھا۔ اس نے شام میں صہیونیوں کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں شکست دی۔ وہ ایک رحم دل اور زیرک بادشاہ تھا۔ اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے، یونیورسٹیز قائم کی۔ ان جامعات میں قرآن اور حدیث کی مکمل تعلیمات دی جاتی تھی اور وہاں پڑھنے والے طالب علموں کو ڈپلومہ کی ڈگری دی جاتی تھی۔ نور الدین زنگی خود بھی حدیثیں پڑھنے کا شوقین تھا۔ ان کے استادوں نے انہیں حدیث میں ڈپلومہ کی ڈگری سے نوازا تھا۔ اس نے مفت علاج کے لیے شہروں میں ہسپتال قائم کیے، حاجیوں کے لیے سڑکیں بنائیں، سراگاہیں قائم کی، ہفتے میں کئی دن عوام کے مسائل سننے کے لیے عدالت قائم کرتا اور لوگوں کو انصاف مہیا کرتا تھا۔ اس کا انصاف امیر غریب سب کے لیے یکساں تھا۔ جو بھی زیادتی کرتا اسے قانون کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ نمبر 8، صلاح الدین یوسف ابن عباس۔ سلطان یوسف ابن عباس نے مصر، شام اور فلسطین کو متحد کیا، ہتھن کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ یروشلم کے کئی حصے صہیونیوں سے واپس لیے اور مسلمانوں کو ایک نئی طاقت دی۔ نمبر 9، ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان میسور کے ٹائگرز کے نام سے مشہور ہے۔ یہ میسور کے حکمران تھے۔ انہوں نے برطانوی فوج کے ساتھ سخت مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوج میں ایک انٹیلیجنس بنائی اور کئی سالوں تک برطانوی فوج کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن ان کے اپنے قریبی لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا اور برطانوی فوج سے جا ملے اور ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود برطانوی فوج خوف سے ان کی لاش کے قریب نہیں آئی۔ سلطان ٹیپو حقیقت میں ایک شیر تھے۔ ان کا قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ سلطان ٹیپو نے اس قول پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا۔ وہ ایک بہت بہادر بادشاہ تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔